ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں، چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، تو اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔
میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے 4 ماہ بعد، کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دے نا ڈاکٹر، کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں، نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں، پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹرز زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی، تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا جب ابھی تو 19 تھے نا، الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا، تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی، ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتہ دار خواتین تھیں، انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا، الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم، اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ، کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں، واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا. لیکن ایسے 1000 میں ایک ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں، بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے، گلشن اقبال میں کلینک ہے، ادھر بھی ہے، یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ خود ہی تلاش کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے، اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے، اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں. اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی، نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے. اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے، وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو، ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، ان کو پتہ ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا. یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک. سمجھ رہے ہو، تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے، میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ ماشاءاللہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے، مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں، اس لیے داڑھی رکھ لی، اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مجھ سے سوال میرا آپ سے، ایک تو ریکویسٹ تھی، ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی، اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے، مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے. تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کے اندر جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں آڈٹ کر لیں، میں سوال سمجھ، کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا. آڈٹ کر لیں، اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں، وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں، لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر، میں سمجھ گیا یہ سوال کامن، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ. تو کر لیں، لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے، اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مجھ سے صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں، اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے، کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے، اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے، پہلے بڑے ہو جائیں گے، یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے، تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے، یعنی اللہ کا نظام ہے نا، اور اللہ کو بھی تو پتہ ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا، ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں، تو ریئر ہوتے ہیں ایسے، 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے؟ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا، شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان،
کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے, اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. وہ مجھ سے تصویر کے لیے اگر ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ آئیو میرے بھائی, بلکہ ابھی آج تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا پرنسپل صاحب کا بچہ. السلام علیکم, جلدی سے شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش. آجو لاہور والے, لاہور اسٹیشن, وعلیکم السلام, لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے. کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ جو میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے, میرا سوال ہے نام عبد الصمد اسلام. بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے, کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی, اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا. چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو پڑے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتے ہیں تجھے کیوں سناؤں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں, پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ, وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی, وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے. یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی ہے. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو, اسٹوریاں سنا دے گا. اچھا میرے بھائی, اچھا بیوی کو کبھی سنا بھی رہا ہو تو بیوی سمجھتی ہے مجھے کہہ رہا ہے یہ, حالانکہ آدمی کسی اور کی نیت کر کے کھا رہا ہوتا ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر محبت میں گانے سناتے ہیں. کہتا ہوں بھائی اتنا نیک, مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ. کن کے پیچھے؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتہ نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا, سوری؟ ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں, ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے, ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے, تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں, پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے, لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. خود صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, امام بخاری کا وطن بخارا وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے.
تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں, وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی, امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتہ ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو فرقہ واریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا, بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے, غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کے خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا. تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, جی, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے, جو لڑکے کام کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی. اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا, اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی. اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے, پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلدی جلدی لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم میں جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے, کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا, اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی. 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا, لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے, خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا, خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں, عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4-4 سال ہاسٹل میں رہتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے, اگر وہ گھر میں رہتی ہیں تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے, اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں,
تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر, اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہے, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے, جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے. السلام علیکم. وہ مر جائے گی. ہماری جاننے والی ایک خاتون اس چکر میں مر گئی. ڈاکٹر کو اپنی عمر ہی نہیں بتاتی تھی صحیح, 35 سال کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر 35 سال کے حساب سے ان کو میڈیسن دے رہا تھا, جبکہ وہ 55 کی ہو چکی تھی. جھوٹ بولا ڈاکٹر سے اور مر گئی. موت گوارا کر لی, مگر یہ کہنا کہ میں 55 کی ہو چکی ہوں یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. مفتی صاحب میرا نام ذوالفقار ہے, میں سعودیہ سے آیا ہوں چھٹیوں میں. ویری گڈ. تو میرے کافی کولیگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ. اور ان میں سے ایک انڈین کولیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی میں رہتے ہو, لیکن آج تک آپ کی مفتی طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا, 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی سعودیہ میں جو ہے وہ بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں, تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو. کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے UK سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں, باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا. اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل, ان لوگوں نے تو بنائے ہیں. جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں بچوں کے. جی دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا. ہاں 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کی بات کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں؟ نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ, اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑائے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جائے گا. 19 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہے ان کو. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا یہاں پہ. ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا ہم نہیں آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا, تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا تھا, اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ.
تبھی ہمارے مزے ہیں وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ, تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں, تو اس لیے ان کو ان بیانات کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ, یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھیں. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں رکواؤ ان کی نسلیں.